معزز حاضرین، بزرگان دین، پردہ نشی خواتین، نوجوانان اسلام اور عزیز بچوں، تمام طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالی کی اس ذات کے لیے ہے جس نے ہم سب کو بنایا، سنوارا اور ہدایت سے نوازا، اور درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں کے اوپر، بالخصوص اللہ کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہیں رب ذوالجلال والاکرام نے ہدایت کے لیے تمام انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے چنا۔ حاضرین، آج کا خطبہ جمعہ ایک انتہائی اہم موضوع پہ ہے۔ موضوع ہے علم دین کے حصول میں اسلاف کا اپنے مال اور اپنے وقت لگانا، یعنی سلف صالحین، ائمہ دین اور محدثین نے کس طریقے سے حصول علم کے لیے جہاں ایک طرف اپنی زندگی صرف کر دی، وہیں دوسری طرف اپنی زندگی کی گاڑھی کمائی، اپنے والدین کی کمائی اور پشت سے جو انہیں میراث میں مال و دولت حاصل ہوا، ان سب کو کس طریقے سے انہیں انفاق فی سبیل اللہ کے طور پر اور حصول علم کے لیے خرچ کیا ہے، اس کے چند ایک نمونے انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دیگر تمام مخلوقات کے اوپر جو فضیلت عطا فرمائی، اس کی بنیاد علم کے اوپر رکھا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس 2 ہاتھ تھے اس لیے ہم افضل ہیں، 2 پیر تھے اس لیے افضل ہیں، 2 کان تھے اس لیے افضل ہیں، یا 2 آنکھیں تھیں اس لیے افضل ہیں، بلکہ اگر فرشتوں سے انسانوں کو سجدہ کرایا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وجہ بیان فرمائی۔ سورۃ البقرہ اور دیگر سورتوں میں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں جس چیز کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں نے انہیں علم عطا کیا ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام بتا دیے، اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ چلو فرشتے اب تم بتاؤ ان تمام چیزوں کے نام اور علم کے وہ دروازے جو میں نے اس کے لیے کھولے ہیں، کیا تمہارے پاس کھلے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، جتنا تو نے بتا دیا اس کے علاوہ، جتنا تو نے سکھایا اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ہماری اور آپ کی فضیلت کی بنیاد علم کے اوپر رکھی۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ علم کی جو 2 قسمیں ہیں یہ تو بعد میں تقسیم کی گئی، حقیقت میں تو علم بہرحال علم ہے۔ اگر علم کے ذریعے سے، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس کا علم ہو، چاہے وہ جغرافی کا علم ہو، چاہے وہ طب کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، اگر وہ علم ہمارے اور آپ کے کام میں آنے والا ہو، خدمت خلق کے لیے ہو، ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہو، دین میں تعاون کے لیے ہو، دین کے فروغ کے لیے ہو، دین میں لوگوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے ہو، تو یہ تمام ذرائع ہم تمام کے لیے نہ صرف یہ کہ مفید ہیں بلکہ مطلوب ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے ہنرمند لوگوں کی قدر کی ہے، ہر طرح کے ہنرمند لوگوں کی قدر کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فیلڈ میں جو لوگ ماہر ہوتے تھے انہیں اس کام میں
लगाया करते थे। जो लोग खेती बाड़ी के माहिर हैं वो खेती बाड़ी किया करते थे, जो लोग हर्ब व ज़रब के माहिर होते थे उन्हें क़यादत दी जाती थी जंगी मैदानों में, और जो लोग दीगर चीज़ों में माहिर थे उन्हें उन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतखब फरमाया करते थे। लेकिन इन तमाम तर फ़ज़ाइल के बावजूद, इन तमाम तर अहमियतों के बावजूद जो फ़ज़ीलत दीन में उलूम शरइया का है, हलाल व हराम की तमीज़ जानने के इल्म का है, इल्मुल फ़राइज़ के बारे में जानकारी रखने वाले शख्स की जो फ़ज़ीलत अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में, अल्लाह के रसूल की नज़र में रखी गई है, वो फ़ज़ीलत किसी और के लिए हरगिज़ नहीं है। अब मैं आपके सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पेश करने जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून। आप कह दीजिए कि क्या वो लोग, जो लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो इल्म रखते हैं, जो दीन समझते हैं, जो दीन जानते हैं वो, और जो लोग दीन को नहीं जानते, वो दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? जाहिर सी बात है बराबर नहीं हो सकते। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दीन का इल्म इंसान के लिए, दीन का इल्म, हलाल व हराम का इल्म एक शख्स के लिए खाने से ज़्यादा अहम है। एक इंसान के लिए खाने से ज़्यादा अहम क्या है? दीन का इल्म, हलाल व हराम का इल्म। कहने लगे, फरमाने लगे, वजह क्या है? वजह यह है कि एक इंसान के जिस्म को जिस दिन भर में 1 या 2 वक्त के खाने की ज़रूरत पड़ती है, एक इंसान को दिन भर में 1, 2, 3 वक्त के खाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसी इंसान को ज़िंदगी के दिन के हर एक लम्हे में दीन की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा दीन इंसान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत खाने के। अब जब खाने से ज़्यादा दीन ज़रूरी हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि खाना हासिल करने के जो तमाम ज़राए हैं, कमाने और खाने के जितने ज़राए हैं, जितने भी ज़राए आमदनी के इख्तियार करने के हमारे और आपकी अपनी ज़िंदगी के तजर्बे हैं, उन तमाम से ज़्यादा अहम हुसूल इल्म दीन है। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, कि जो इंसान सफ़र करता है, कहीं भी जाता है, घर से निकला मस्जिद में आया, घर से निकला मदरसे में गया, घर से निकला किसी और शहर के लिए, उन्होंने हिजरत की है, किस लिए? मकसद क्या है? उलूम शरिया हासिल करना, दीन का इल्म हासिल करना, कुरान सीखना, कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना। और एक बात यहाँ पे जब बात आई है तो मैं अर्ज़ कर देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इल्म जो है ना, अगर किसी शख्स को कुरान की तिलावत आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुरान का इल्म आता है। उसको कुरान का इल्म नहीं आता, उसको कुरान की रीडिंग आती है। ये अलग फजीलत है जो सिर्फ कुरान के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है कि आप उसके अल्फाज को बगैर समझे भी पढ़ते हैं तो आपको सवाब मिलता है। ये अलग और इजाफी फ़ायदा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के साथ रखा है। लेकिन कुरान के नुज़ूल का मकसद सिर्फ तिलावत तो है ही नहीं, बल्कि बुनियादी मकसद ये है कि आदमी कुरान को समझे, समझ करके पढ़े, उसमें जो पैगामात दिए गए हैं उन पैगामात को अख़ज़ करे, उनमें जो अहकामात दिए गए हैं उन अहकामात को सीखे, जिन चीज़ों की तमीज़ की तालीम दी गई है उन चीज़ों के दरमियान वो तमीज़ करे, हलाल व हराम को समझे, हुकूकुल इबाद के बारे में जो अहकामात कुरान में दिए गए हैं उन अहकामात को समझे, अल्लाह किस चीज़ से खुश होता है, किस चीज़ से नाराज़ होता है, नबी की इताअत कैसी करनी चाहिए, साहबे किराम की अज़मत क्या है, फरिश्ते कौन है, कायनात की तख्लीक का मकसद क्या है, पहाड़ क्यों बनाए गए, ज़मीन क्यों तख्लीक की गई, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल क्यों अता फरमाई, इन तमाम चीज़ों के इल्म को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर यकजा किया है। उस शख्स को क्या पता जो सिर्फ यालमून और तालमून करता है, उस शख्स को क्या मालूम जो सिर्फ और सिर्फ तिलावत कुरान करता है, उसको क्या मालूम कि ये कुरान है क्या। उसको तो सिर्फ अरबी के चंद इबारतें पढ़ना आती हैं और वो उसको पढ़ता है और वो समझता है कि मुझे कुरान आता है। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने इल्म के मेयार को बेहतर बनाना होगा,
اپنے تعلیمی معیار کو بہتر بنانا ہوگا. اور یاد رکھیے جب تک ہم اور آپ قرآن کے الفاظ تک محدود رہیں گے, قرآن کے الفاظ تک, یعنی جو ظاہری الفاظ ہیں, آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین, آپ نے صرف کہا الحمدللہ رب العالمین, آپ نے کیا کہا آپ کو پتہ نہیں. آپ نے کہا الرحمن الرحیم, لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ الرحمن الرحیم میں کہہ کیا رہا ہوں. مالک یوم الدین آپ نے کہا, لیکن مالک یوم الدین کے اندر آپ نے کیا کہا یہ آپ کو پتہ نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے کہا, لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آپ نے کیا کہا یہ آپ کو معلوم نہیں. میں جب شروعات میں یہاں پہ آیا تھا تو چونکہ جس ماحول سے میں یہاں پہ آیا تھا, اس ماحول کی وجہ سے میری زبان پہ اکثر انگریزی کے الفاظ آتے تھے. میں جب بھی خطبہ دیتا, جب بھی میں تقریر کرتا, درس دیتا, تو میری زبان پہ انگریزی کے الفاظ بہت زیادہ آتے تھے. کئی لوگوں نے کہا کہ جناب جب آپ خطبہ دیتے ہیں نا, تو آپ جب درس دیتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, تو آپ انگریزی کے الفاظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اس لیے کئی لوگوں کو آپ کا خطبہ سمجھ میں نہیں آتا. بالکل آپ کی شکایت درست تھی. میں نے کوشش کی اور آپ الحمدللہ پورے خطبے میں 2-4 الفاظ آ جائیں تو آ جائیں, ورنہ نہیں آتا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جناب جو خطبہ دے رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے, ورنہ پھر اس خطبے کا کیا فائدہ جو ہمارے سمجھ میں نہ آئے. یہاں بڑے ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان پڑھ ہوتے ہیں, ہر طرح کے, ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, تو زبان ایسی ہونی چاہیے ہر کسی کو سمجھ میں آئے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر جناب کا خطبہ سمجھ میں آنا ضروری ہے, کیونکہ آپ یہاں پہ آدھا پون گھنٹے بیٹھتے ہیں, وقت دیتے ہیں, تو قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ سمجھ میں آنا کیوں ضروری نہیں؟ اگر میں چند ایک الفاظ انگریزی کا استعمال کروں تو آپ کو بارے گراں گزرے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پورا قرآن پڑھیں اور قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کریں, لیکن آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہ لگے, آپ کو کچھ عجیب نہ لگے, آپ کو وہ آپ کے اندر کسی قسم کا لرزہ پیدا نہ کرے, آپ میں کوئی فکر پیدا نہ کرے. ایسا کیوں کر ہے؟ معلوم ہے کیوں ہے؟ اصل میں ہم نے اور آپ نے پشتے یہ روایت قائم کر دی ہے کہ قرآن کا مطلب قرآن, ہمارے بچے کو قرآن آ گیا, ہمارے بچے کو کیا آ گیا؟ قرآن آ گیا. اب ان کو مدرسہ جانے کی ضرورت نہیں, اب ان کو مکتب میں جانے کی ضرورت نہیں, اب ان کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں, اب ان کو درس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ میرا بچہ قرآن پڑھ چکا ہے, قرآن ختم کر چکا ہے. انتہائی افسوسناک بات ہے, انتہائی افسوسناک بات ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے, ایمان بھی ہے, دعوت بھی ہے, دعویٰ بھی ہے. کیا؟ قرآن سب سے عظیم ترین کتاب, سب سے اچھے پیغامات, قرآن کے اندر سب سے اچھا انسانیت سازی کی تعلیمات, قرآن کریم کے اندر سب سے بہتر رہنمائی کسی انسان کی قرآن کریم کے اندر. لیکن جب قرآن سے ہم نے اور آپ کو رہنمائی طلب کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ آپ کیسے اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں, تو پتہ نہیں. آج ہمارے اور آپ کے مدرسوں میں جب بچے آتے ہیں تو ان کے والدین کی سب سے پہلی اور بنیادی فکر اور روزانہ کا جو ان کے درمیان سے جو مطالبے آتے ہیں وہ کیا ہے کہ میرا بچہ جلدی سے جلدی قرآن پڑھ لے اور ختم ہو جائے. کیوں؟ سوال ہوتا ہے کیوں؟ جواب آتا ہے جناب اصل میں میرا بچہ جو ہے نا ابھی اس کلاس میں مثال کے بعد 7ویں میں یا 8ویں میں یا 9ویں میں, اگلے سال وہ 10ویں میں چلے جائیں گے, اس کے بعد ان کا ٹیوشن بھی لگ جائے گا, ادھر اسکول کا بوجھ اتنا زیادہ, ٹیوشن بھی الگ سے پڑھنا ہے, اب وہ مدرسے میں آ نہیں سکتا, مکتب وہ آ نہیں سکتا, تعلیم جاری رکھ نہیں سکتا. میں نے آپ کے سامنے بات رکھی, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی کہ بھائی علم دین کی ضرورت انسان کو تو کھانے سے زیادہ ہے. یہاں تک بات کہی گئی کہ سانس کی طرح ہے, ہر ایک سانس میں انسان کو دین کی ضرورت ہے. کیوں؟ سانس لیتے لیتے کب چھینک آ جائے کس کو معلوم, اور چھینک کے بعد کہنا کیا ہے, الحمدللہ کب جمائی آئے کس کو معلوم, جمائی کے وقت کرنا کیا ہے, جمائی کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں اور آپ کو ایک ایک لمحے میں کون سے فکر و خیال دماغ میں لانا ہے اور کون سے نہیں لانا, کس قسم کی فکر دماغ میں آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے, اور کس قسم کی سوچ اپنے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہمیں اور آپ کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟
قرآن کے ذریعے سے. قرآن سے ہمارا اور آپ کا رشتہ اتنا کمزور ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے, ہم پر رحم فرمائے, ہمیں اور آپ کو ہدایت سے نوازے. اب آگے بڑھتے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ اصل میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اور آپ نے دین کو ایک رسم کے طور پر لے رکھا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بھائی دین کا مطلب ہمارا نام فلاں ہے, عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, فلاں اور فلاں ہمارا نام ہے. نمبر 1 ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, اور نمبر 2 کے بعد تیسرے نمبر پہ اگر آ گئے تو ہم نے جمعہ نماز ہم نے پڑھ لی ہے. اگر پڑھے تو ٹھیک ہے, اور نہیں پڑھے تب بھی تو ہم مسلمان ہی رہتے ہیں. ایسا لوگوں کا ماننا ہے, ایسا لوگوں کا خیال ہے. میرے بھائی یاد رکھیے, بچوں کے بارے میں ایک میں نے میسج پڑھا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, کہ جب یہ سوال ہوا کلاس میں بچوں سے کہ بچے یہ بتاؤ کہ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے, تو بچوں نے الگ الگ جواب دیے. بعضوں نے کہا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, بعض نے کہا وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں, یعنی جو کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, وہ لوگ جو مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, وہ لوگ جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے, یا جو بالکل پڑھ نہیں سکتے. کیا مطلب؟ یعنی بے ہوش ہیں, زندہ تو ہے لیکن بے ہوش ہیں, کیونکہ اگر ہوش میں ہے تو اشاروں میں پڑھنا ہے. تو جو لوگ بالکل پڑھ ہی نہیں سکتے تو وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, یا جو لوگ پاگل ہو چکے ہیں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ ان میں سے کون ہیں؟ کیا ہم کافر ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے, یا ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے, یا ہم مسلمان ہی نہیں ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے, یا ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی کہ نماز نہیں پڑھتے, یا ہم بے ہوش ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے, یا ہم اور آپ پاگل ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہیں, کس درجے میں ہیں؟ لیکن وہی بات ہے کہ نماز کی اہمیت سمجھ میں کب آئے گی؟ جب آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تب آئے گی. ورنہ ابھی آپ جمعے کی نماز پڑھیں گے, وہاں پہ آپ کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین, سارے لوگ سنیں گے دھیان سے, اور ہر آدمی پیچھے بھی پڑھے گا, اور پڑھنے کے بعد کہے گا والضالین کے بعد آمین, اے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے. لیکن ہم نے پورے سورۃ الفاتحہ میں کہا کیا ہے پتہ نہیں, کس سے کہا ہے معلوم نہیں, کیوں کہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بہت ہی خطرناک ہے, بہت ہی افسوسناک ہے. ہمیں اور آپ کو اپنے علمی معیار کو بہتر کرنے کی انتہائی اور اشد ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ اس علمی معیار کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ویسے کر سکتے ہیں جیسے سلف صالحین نے کیا تھا. کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے سلف صالحین نے کیا تھا, جو منہج ان کا تھا, اسی منہج پہ چل کر کے ہم اور آپ باقاعدہ طور پر اپنے تعلیمی معیار کو بہتر کر سکتے ہیں. یاد رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مدرسہ چلتا تھا. اس مدرسے کا نام تھا صفہ. مسجد نبوی کے صحن میں صفہ نام کا ایک چبوترا, اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا. جمع غفیر. میں ایک ایجوکیشن سسٹم میں پڑھ رہا تھا الگ الگ ممالک کا, تو مجھے پتہ چلا کہ ایک ملک ہے دنیا میں, فن لینڈ, نام سن رکھا ہوگا آپ نے. اس کا تعلیمی معیار بڑا ہی اعلیٰ ہے. جو ٹاپ کے ایگزام ہوتے ہیں نا, ان کے بچے وہاں پہ ٹاپ کرتے ہیں. اور ابھی بھی پوری دنیا میں کم از کم جو ٹاپ کے 10 بلکہ ٹاپ 5 میں اس ملک کا نام اب بھی ہے. تو میں اس کے تعلیمی نظام کو ڈسکس ابھی نہیں کروں گا, صرف اتنا کہوں گا کہ جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جو کام ہم مسلمانوں کو کرنا تھا وہ کام غیر کر رہے ہیں. جس بلندی پہ ہمیں اور آپ کو ہونا تھا اس بلندی پہ کوئی اور ہے. لیکن پھر آپ کہیں گے جناب ہم تو سائنس پڑھتے ہیں. آپ نے کیا کیا سائنس پڑھ کے؟ سوال ہے. ایک شخص نے ایک عالم کے پاس کہا کہ بھائی دنیا تو چاند ستاروں پہ تک پہنچ گئے اور آپ ابھی قرآن اور بخاری کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ قرآن اور بخاری اور مسلم کر رہے ہیں. تو عالم نے جواب دیا کہ آپ نہ چاند ستاروں تک پہنچے ہیں نہ ہی قرآن اور بخاری کر پا رہے ہیں. آپ تو کہیں کے نہیں ہے نا, نہ آپ کے پاس دین ہے نہ دنیا ہے. نہ آپ کے پاس دین ہے نہ دنیا ہے, بلکہ آپ کہیں کے نہیں ہیں. دنیا کا بہانہ ہے اور دین سے غفلت ہے.
بہانہ دنیا کا. ورنہ پھر سچر کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ ان پڑھ لوگ، سب سے زیادہ غربت میں زندگی گزارنے والے لوگ، سب سے زیادہ ان سویلائزڈ لوگ مسلمانوں میں تو نہیں ہوتا نا. اگر واقعتاً آپ نے دین کو چھوڑ کر دنیا حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو وہاں تو کم از کم ترقی دکھنی چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سے فرار کا ایک بہانہ ہم نے اپنے آپ کو دیا کہ بھئی ہم دنیا حاصل کر رہے ہیں، ہم اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم کالج میں پڑھ رہے ہیں، ہم یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ہم بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، جبکہ ہماری اکثریت کی حالت میں بتا دے رہا ہوں، اکثریت کی حالت ہائی اسکول سے وہ آگے بڑھتے نہیں، 10th سے آگے وہ بڑھتے نہیں، اور اگر کوئی +2 کر لے تو اس کے بعد ان میں ہمت نہیں، اور اگر پھر اس کے بعد آگے کوئی بڑھتا ہے تو پھر اکثر لوگ تو بھائی وہ پڑھتے ہیں جو انہیں بڑی آسانی سے حاصل ہو جائے، جس میں انہیں محنت نہ کرنی پڑے، جس میں انہیں کمپٹیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ آسانی کے ساتھ صرف ڈگریاں ان کے ہاتھ میں آنے کے بعد اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا. لیکن جب مقابلہ جاتی امتحانات میں جاتے ہیں تو سب سے فیصد ثابت ہوتے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی حالت ہے. کیا مطلب؟ یعنی نہ دین ہے نہ دنیا ہے، نہ دین ہے نہ دنیا ہے. سوال یہ ہے کہ پھر کرنا کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور فرمائے گا، اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ذلت و پستی میں اتارتا ہے اور اتارتا رہے گا. یہ اللہ کی سنت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک والی ہیں، ان کا نام ہے نافع بن حارث. مکے کے والی ہیں، مکے کے والی نافع بن حارث. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے اصفہان جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ادھر سے ہوتا ہے. اصفہان جاتے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے. اور وہاں پہ جب وہ پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم تو یہاں آ گئے ہو، مکے کا والی، تم نے اپنا نمائندہ کس کو بنا کے چھوڑا ہے؟ اپنا نمائندہ کس کو بنایا؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ کو بنایا. کن کو بنایا؟ ابن ابزہ کو میں نے اپنا والی بنا دیا ہے، اپنا جانشین بنا دیا ہے. اپنی غیر موجودگی میں اپنی تمام تر ذمہ داریاں میں نے اس کے کاندھے پہ ڈال دی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابن ابزہ ہے کون؟ کہا کہ ہمارے غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے. کون ہے؟ ہمارے غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے. نہ وہ سید ہے، نہ وہ قریش سے ہے، قریشی ہے، نہ وہ مدنی ہے، نہ وہ مکی ہے، نہ وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے ہے، بلکہ وہ ایک آزاد کردہ غلام ہے. ابن ابزہ اس کا نام ہے. میں نے اس کو والی بنا دیا ہے مکے کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے کہا کہ تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا والی بنا دیا ہے. حضرت نافع بن حارث سمجھ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں کہ بھائی ان میں خوبی کیا ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری اس شخص کو دے دی ہے جو خود کل تک غلام تھا. حضرت نافع بن حارث نے کہا کہ امیر المومنین انہو قاری لکتاب اللہ. امیر المومنین وہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کا عالم ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن کا مفسر ہے، قرآن کا مدبر ہے، قرآن کا سمجھنے والا، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا پڑھانے والا ہے. یہ ان کی خصوصیت اور یہ ان کی صفت ہے. قرآن جانتے ہیں وہ. اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہ عالم بالفرائض، اور وہ فرائض کا علم رکھتے ہیں. فرائض کا علم، یہ فرائض کا علم کیا ہے؟ علم المیراث. علم المیراث یہ فرائض کا علم. یعنی ان کی خصوصیت دو ہے. نمبر ایک، قرآن کے وہ ایکسپرٹ ہیں، مہارت رکھتے ہیں وہ قرآن پہ. اور دوسری ان کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ وہ علم میراث کے ماہر انسان ہیں. اللہ اکبر. ان دو صفتوں کی وجہ سے ایک شخص کو نیابت کے طور پر حضرت نافع بن حارث نے
امیر المومنین کے سامنے یہ وجہ بیان کی کہ ہم نے ان کو اپنا نائب اسی لیے بنایا کیونکہ وہ قرآن کا عالم ہے. کہاں کا ہے؟ کوئی لینا دینا نہیں. کل تک غلام تھا, کوئی مسئلہ نہیں. ان میں صفتیں دو ہیں, قرآن کا علم رکھتا ہے اور نمبر 2 وہ علم الحدیث رکھتا ہے. اللہ کے رسول کی فرامین کا ان کے پاس علم ہے, وہ فرائض جانتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جواب سنا تو کیا کہا؟ کہنے لگے کہ قال عمر اما ان نبیکم قد قال, یقیناً بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ اگر صحیح مسلم اٹھائیں گے حدیث نمبر 1897 کے اندر یہ روایت ملے گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلندی عطا فرمائے گا اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو پستی کے گڈھے میں دھکیل دے گا. آپ کو کیا لگتا ہے آج مسلمان پیچھے ہے دنیا سے تو کیوں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان آج اگر دنیا سے پیچھے ہے تو اس کی وجہ سائنسی علوم میں پیچھے ہونا نہیں ہے, اس کی وجہ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہونا نہیں ہے, بلکہ ٹیکنالوجی تو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی تھی بھائی. ٹیکنالوجی ہم سے کیوں چھوٹ گئی؟ ہم نے سائنس کے ہم سے سائنس کیوں چھوٹ گیا معلوم ہے؟ کیونکہ ہم نے دین چھوڑ دیا. جب تک ہمارے پاس دین تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دین عطا کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ دنیا تو یوں ہی عطا فرما دیتا ہے. جب دین عطا فرماتا ہے تو دنیا تو یوں ہی عطا فرما دیتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جیسے جب آپ سونا خریدنے جاتا ہے نا, سونا, تو سونے کے ساتھ اس کی جو پیکیجنگ آتی ہے نا بھائی, وہ تو یوں ہی آتی ہے نا. آپ جب سونا خرید رہے ہیں تو پیکیجنگ, اس کی جو پیکٹ ہے نا وہ تو آپ کے ہاتھ میں یوں ہی ملنے والی ہے. اب آپ سوچو میں پیکٹ خریدنے جاؤں تو سونا تو ملنے والا نہیں, کیونکہ پیکٹ کی دکانیں بہت ساری ہے لیکن سونے کی دکانوں میں آپ کو پیکٹ بھی ساتھ میں ملتی. آج ہم اور آپ پیکٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, سونے کے پیچھے نہیں. نتیجتاً ہر پیکٹ کے پیچھے بھاگنے والے کو پیکٹ ملتا نہیں ہے, لیکن ہر سونے کے پیچھے بھاگنے والے کو پیکٹ ضرور ملتا ہے. جب آپ سامان خریدنے جاتے ہیں راشن کی دکان پہ تو آپ کو راشن یوں ہی نہیں دیتے تھے بھائی. تیل خریدے تو اس میں کاغذ میں ہے نا, جو پیکٹ والے وہ اس میں دیتے ہیں. اگر دال آپ نے خریدا تو اس کو آپ کو لپیٹ کے دیں گے, تو اس میں ایک دھاگا بھی آپ کو ساتھ میں مل جاتا ہے ٹھیک ٹھاک بڑا, اس میں آپ کو باقاعدہ طور پر ردی کا وہ کاغذ بھی مل جاتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان صرف ردی خریدنے جائے تو ہمیشہ اس کو ملے گی ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مقاصد بڑے تو ساتھ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں یوں ہی مل جاتی ہیں. ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سائنس ہمارا مقصد ہے, بالکل نہیں. ہمارا مقصد قرآن ہے, علم شریعت ہے, دیگر تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اضافی طور پر عطا فرمائے گا اور عطا فرماتا رہا ہے. دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اچھا ایک چیز یاد رکھیے کہ ہماری اور آپ کی ذہنیت بڑی خطرناک بن گئی ہے, زہریلی ذہنیت. میں اس کو کیا کہتا ہوں؟ زہریلی ذہنیت. ایک ایسی ذہنیت جس میں زہر شامل ہو گیا ہو. جب ہمارے اور آپ کے سامنے کانوینٹ کی بات آتی ہے, انگلش میڈیم اسکولوں کی بات آتی ہے, کالجز کی بات آتی ہے, یونیورسٹیز کی بات آتی ہے, کسی بڑے اسکول کی بات آتی ہے, تو ہمارے ذہن میں فوراً فیس, کتابیں, یونیفارم, تمام چیزیں اور سوٹ اور بوٹ اور تمام لوازمات اور وہ بس اور تمام سواریاں اور ایک ایک سہولت, بچے کی جو بھی چیزیں ہوں گی سب چیز حاضر ہے اور پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں لگنی ہیں اور پہلے سے ہم تیار رکھتے ہیں. ہمارے اور آپ کے گھر کے بجٹ میں یہ شامل ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے اسکول کا خرچ کتنا ہونے والا ہے اگلے سال میں, ہوتا ہے نا. لیکن جب وہیں پہ ہمارے بچے کی مدرسے کی بات آتی ہے تو ہمارے گھر کا کوئی بھی بجٹ کا کوئی چھوٹا سا حصہ 1%, میں کہتا ہوں 0.5% بھی ہمارا اور آپ کا بجٹ کا حصہ کیا ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے مختص ہم نے کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. اور مجھے اس کا تجربہ اس وقت ہوا انتہائی افسوسناک تجربہ, جب ایک اسلامک اسٹڈیز پہ ایک کتاب ہم نے باقاعدہ طور منگوائی, الحمدللہ بہترین پیجز کی کتاب. ظاہر سی بات ہے جب بہترین پیجز کی کتاب ہوگی مہنگی ہوگی, ہے نا. تو وہ مہنگی کتنی تھی؟ 120 روپے کی کتاب تھی.
اور اس میں کئی سبجیکٹ کور تھے، جیسے سیرت ہے، عقیدہ ہے، دعائیں ہیں، حفظ حدیث ہے، اور بھی سبجیکٹس اس میں الحمدللہ العزیز کور تھے. لیکن بہت سارے لوگوں کو کتاب بڑی مہنگی لگی، اور یہاں تک کہ بعضوں نے ابھی تک اور آج تک نہیں خریدی. کیوں؟ مہنگی ہے. جبکہ اسی کے برخلاف جب ہمارے اور آپ کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو ایک ایک کلاس کی کتابیں 2000 3000 4000 روپے کی آتی ہے، اور ہم خوش ہو کر کے خریدتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی اچھی کتاب ہے، اس پبلشر نے شاندار چھاپا ہے، پرنٹ اچھی ہے، کلر میں ہے، اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بھی شاندار ہے، گرافکس جو بنائے گئے ہیں وہ بھی شاندار ہے، جو کورنگ کی گئی ہے وہ بھی شاندار ہے. بچوں کو اس کو پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا، ہے نا؟ یہ ہمارے اور آپ کا نظریہ ہے. یعنی جب دین کا علم حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی بجٹ نہیں، مکتب فری کا ہونا چاہیے، مدرسہ فری کا ہونا چاہیے، قرآن مسجد کا ہونا چاہیے. یہاں تک کہ بعض بچے، اور جب پیرنٹس کا نظریہ جس طرح ہوتا ہے نا، والدین سے بچوں میں اثرات منتقل ہوتے ہیں، ہماری اور آپ کی جیسی سوچ ہوتی ہے بچے بھی ویسے سوچنے لگتے ہیں. بعض بچے یہاں تک ان کو یہ بھی انتہائی ناگوار گزرتا ہے کہ جب میں ان سے کہتا ہوں بھائی مسجد کا قرآن اٹھا کر کے کوئی نہیں پڑھے گا، تمام بچے اپنے گھر سے قرآن لے کر کے آئیں گے تاکہ ان کو اس میں سبق دیا جا سکے، اس میں نشانی لگائی جا سکے. تو ان کو لگتا ہے کہ بھائی قرآن اٹھا کر کے روزانہ لے کر کے جانا اور لے کر کے آنا. بولتے جناب قرآن گر جاتا ہے. روزانہ 10 کلو اور 15 کلو کے بستے جب آپ بیگ لے کر کے جاتے ہیں اسکول تو کبھی تو نہیں گرتا. اور اگر کبھی بائی چانس، بائی دا وے، بائی مسٹیک، غلطی سے اگر گر بھی جائے تو کون سی آفت آ گئی؟ اگر قرآن غلطی سے گر بھی گیا تو کون سی آفت آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالی انسان کے خطا و نسیان کو یوں ہی معاف فرما دیتا ہے. جان بوجھ کر نہیں گرانا ہے، غلطی سے اگر گر جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کب کہا، اللہ کے رسول نے یہ کب کہا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، قرآن گھر میں رکھے رہو، گرنا نہیں چاہیے. بلکہ اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ان کے بعد سلف صالحین کو دیکھتے ہیں، محدثین کو دیکھتے ہیں، تو کتابوں کے بڑے بڑے بنڈل باقاعدہ طور پر باندھ کر کے، لاد کر کے، اونٹوں پہ سوار کر کے لے کر کے جایا کرتے تھے. کیوں؟ بھائی جہاں ہم رہیں گے وہ ہماری کتابیں ہوں گی، جب کتاب نہیں ہوں گی تو ہم پڑھیں گے کیا؟ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا، اگر میں اس کے بارے میں ذکر کروں تو کئی خطبے آپ کے درمیان پیش کیے جا سکتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے سلف صالحین نے، محدثین نے، مفسرین نے، بڑے بڑے علماء کرام نے علم دین کے حصول کے لیے کتنا خرچ کیا ہے. میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں پیش کر دیتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے الحمدللہ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے کنت استغل کل شہر 500 درہم، میں ہر مہینے 500 درہم، بھائی درہم، 500 درہم ہر مہینے میں خرچ کیا کرتا تھا. کس لیے؟ کسی بڑے ریسٹورانٹ میں 5 اسٹار میں کھانا کھانے کے لیے؟ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے؟ نہیں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما انفقت کل ذلک فی طلب العلم، کہ جتنا بھی میں نے خرچ کیا یہ تمام تر اخراجات فقط علم کے حصول کے لیے تھا. اللہ اکبر. علم کے حصول کے لیے کم از کم پر منتھ، ہر ایک مہینے 500 درہم کا خرچ کرنا. 500 درہم ہر مہینے امام بخاری. اچھا، آج کی تاریخ میں اس درہم کی قیمت، اللہ اکبر، آپ سوچ رہے ہیں یہ درہم، چاندی کے سکے، 500 درہم چاندی کے سکے، تقریباً 10 سے 15 سے 20 ہزار کے آس پاس بھی ہو سکتا ہے. اتنا زیادہ خرچ وہ ہر مہینے کیا کرتے تھے. کس لیے؟ اس دور میں جب لوگ 1 آدھ درہم میں مزدوری کیا کرتے تھے، 1 آدھ درہم میں لوگ مزدوری کیا کرتے تھے، تو اس وقت 500 درہم وہ مہینے کا خرچ کرتے تھے علم دین کے حصول کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انہوں نے جسمانی قربانی دی، دن و رات کی قربانی دی، وہیں مال کی بھی قربانی دی، اور اس کے ذریعے سے رب ذوالجلال والاکرام نے انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث بنایا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور و معروف فن حدیث میں جس شخص کا نام آتا ہے وہ کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ایک اور مثال دے کر کے بات مکمل کرتا ہوں. خارجہ بن مصعب
وہ کہتے ہیں کہ جو اہل خراسان کے بہت بڑے امام ہیں، خراسان کے بہت بڑے امام خارجہ بن مصعب، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی ملاقات 1000 ایسے عالموں سے ہوئی، 1000 ایسے عالموں سے، جن سے صرف ملاقات نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ان سے علم حاصل کیا۔ 1000 ایسے عالموں سے ان کی ملاقات ہوئی جن سے انہوں نے باقاعدہ طور پر علم حاصل کیا، یعنی اس کے علاوہ بھی انہوں نے علم حاصل کیے۔ لیکن جو 1000 کی بات ہو رہی ہے وہ ایسے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں جنہوں نے 1 لاکھ درہم 1 لاکھ درہم حصول علم میں صرف کیے، اور مزید 1 لاکھ درہم لوگوں کی تعاون کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے، اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کی مدد کے لیے خرچ کیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے سلف صالحین تھے۔ تب ان کے پاس دین آیا۔ کہتے ہیں جب آپ علم کو پورا دے دیتے ہیں تو آپ علم کو اپنے میں سے تھوڑا سا دیتا ہے۔ ہم اور آپ کچھ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ آ جائے، بہت کچھ آ جائے۔ اور صفہ اتنی غربت، اتنی افلاس، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 1 روپے بھی، 1 پیسہ بھی کبھی بھی زکوٰۃ میں سے اصحاب صفہ پہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ کبھی بھی 1 روپے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اموال زکوٰۃ میں سے اصحاب صفہ پہ، جبکہ حضرت ابو ہریرہ اور آپ جیسے دیگر لوگ بھوک سے تڑپتے رہتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن زکوٰۃ میں سے صرف نہیں کرتے تھے۔ میں کیا بات کروں آپ سے، اور کس بارے میں آپ سے بات کروں؟ ہماری اور آپ کی کوتاہی کی کوئی انتہا نہیں ہے، حد درجے کی کوتاہی، اور دین کے معاملے میں جس غفلت کا ہم اور آپ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی افسوسناک۔ اگر کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر لے کہ تو نے خود اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اہل محلہ کے لیے، اہل جماعت کے لیے، مسلمانوں کے لیے تم نے تعلیم کے لیے کون سی کوششیں کی ہیں، تو ہمارا اور آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے کبھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سوال سے ہم اور آپ اتنی آسانی کے ساتھ بچ جائیں گے، بالکل بھی نہیں۔ فرائض کا علم حاصل کرنا، حلال و حرام کے درمیان تمیز ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر ایک مسلمان کے اوپر۔ اور ہمیں اور آپ کو اس کی کتنی تمیز ہے اور کتنا ہمیں اور آپ کو آتا ہے، یہ ہمیں سب کو، ہر آدمی کو اپنے بارے میں بخوبی اندازہ ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو علم دین کی اہمیت سمجھتے ہوئے اس کے حصول کے لیے تمام طرح کی کوششیں اور قربانیاں دینے والا بنائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔